خلاف ہے، کیونکہ مرزا قادیانی کو یقین نہیں تھا کہ اس کے جو گھڑے ہوئے باتیں، اسے سب کو پتہ ہے کہ وہ جو گھڑتا تھا وہ الہامات رحمانی نہیں تھے، اور وہ ان کو خود گھڑتا تھا۔ اور کوئی بھی نبی ہے اس نے آج تک یہ ایسی کوئی بات نہیں کی کہ دیکھو قوم، اے قوم، اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو مجھے تم لعنتی قرار دے دینا، اور مجھے میرے لیے سولی تیار رکھ لینا، مجھے شیطان کہنا، مجھے بدکار کہنا، مجھے لعنتیوں سے بڑا لعنتی کہنا۔ تو اس طرح کے معیار جو ہیں وہ انبیاء کرام میں، جبکہ انبیاء ایک ہی بات کرتے ہیں، پھر اس بات سے کبھی بھی انحراف نہیں کرتے۔ تو یہ اس کے الہام گڑھنے جو احتلام ہی تھے اس کو ہوتے، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ السلام جی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت ہے، ٹھیک۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم شاہ جی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی وعلیکم السلام، جی الحمدللہ۔ آپ جاری رکھیں، میں سن رہا ہوں۔ عامر مرزا بھائی عمرہ کر چکے نے، موجود نے ماشاءاللہ، تے ہن مدینہ شریف میرے خیال تیاری کرسن۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تے عامر بھائی تساں عامر بھائی مصروف ہون گے؟ جی جی بالکل، میرے خیال مصروف نے شاید، تے وہ شاید موجود نے۔ میں بھائیاں نوں عرض کرنا ہونا کہ اگر گل نہیں بھی کرنی تے آ جو سانوں دیکھ کے ہو سکتا ہے 2 بندے اور آ جان فالوورز۔ جی ہاں جی، چلو بیٹھے تے رہو نا۔ تے شاہ صاحب کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ تساں زور پڑھ چکے ہو؟ ایک جی نہیں جی، ظہر اجے نہیں پڑھی، بس 3 ٹائم 4 ہو گیا ہے۔ ہاں بالکل، وہی میں دیکھ رہا زور تو ہو گئی ہے نا تساں والے پاسے۔ عثمان تسی جاری رکھو بھائی۔ جی جی استاد محترم، تو اس کو جو ہے وہ یقین ہوتا بھی کب، یقین نہیں تھا، اسی لیے تو یہ ان پہ لال پیلا ہوتا تھا اور پھر نئی نئی باتیں کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ عبداللہ اتھم وہ تو نہیں 15 ماہ کے عرصہ میں مرا، وہ بعد میں مرا، تو اس نے پیشن گوئی کو پوری کرنے کے لیے یہ کہہ دیا، وہ چلو مر تو گیا نا، 15 ماہ کے عرصہ میں نہیں مرا، بعد میں مر گیا، مر تو گیا نا وہ، یہ اس طرح جی وہ پورا ہو گیا۔ تو اس طرح اس نے اپنے، یعنی کہ جب پتہ لگا، جب پتہ ہے کہ اب جب لوگوں نے دیکھیں، وہ جب عبداللہ اتھم کے لوگوں نے باہر نکل کے وہ نغمے گائے اور پھر اسلام کا مذاق اڑایا اور اس کی تذلیل کی، اور گدھا جو ہے گدھے پہ اس کو بٹھایا، اس کا پتلا بنا کے، اور سارے ہندوستان میں اس کا چرچا کیا گیا کہ اس نے یہ بات کی تھی۔ تو اس نے کہا نہیں اصل میں نا وہ دل میں ڈر گیا تھا، تم لوگ اہم میرے خلاف ہو گئے ہو بھائی، تم نے جو 15 ماہ کا عرصہ دیا اس میں وہ نہیں مرا، اور اینڈ والے دن بھی تم لوگ دعائیں کر رہے تھے اور کنویں میں چنے پھینک کے دم درود کر رہے تھے، تویز گنڈے کر رہے تھے، تو تب نہیں کہا کہ تب نہیں خدا نے تمہیں بتا دیا کہ نہیں اصل میں نا وہ ڈر گیا، اتنے عرصہ ہو گیا کہ جب مناظرہ ہو رہا تھا وہ تب بھی ڈر گیا تھا، تو لہٰذا تو جھوٹا ہو جائے گا، یہ پیشن گوئی میری طرف سے نہیں ہے، نہ کر اس کو۔ لیکن اس نے اس پر قاتلانہ حملے بھی کروائے۔ جی میں مفتی صاحب سے میں عرض کروں، مفتی صاحب ایک گل یہ ہو رہی ہے اردو میں کر لیتا ہوں کہ یہ اس پہ بات ہو رہی تھی کہ آپ وہ حوالہ ہے نا کہ جناب وہ پاؤں دباتی تھی مجھے جگا دینا رات کو، تو وہاں سے یہ بات یہ بھی اخذ ہوئی تھی کہ یہ علامات بندہ خود گھڑتا تھا کہ ایک ایسا منظر کشی کی جائے، ایسا ایک اپنے اوپر کیفیت طاری کی جائے کہ یہ قادیان کی عورتیں جا کے بتایا کریں کہ جناب مرزا صاحب تے الہام بھی ہوندے ہیں۔ تو اس پہ ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً دونوں بھائی کہ واقعی ان کے کون سے مرزا صاحب کے حوالے ڈھونڈے جائیں کہ جن سے یہ بات اخذ ہو کہ یہ الہام نہیں ہوتے تھے۔ ہم ان مرزائیوں کو سمجھائیں کہ یہ جو روحانی خزائن ہیں تمہارے، یہ سارے کے سارے گھڑے ہوئے ہیں، ان کے اوپر تم کیسے یقین کر سکتے ہو؟ یہ تو کرافٹڈ چیزیں تھیں، خود ساختہ چیزیں تھیں۔ تو وہ ہم بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے بھی یہ اخذ ہوتا تھا کہ ایک بندے پہ جناب وہ جاری ہے کمیونیکیشن، وہ کہتا مجھے جگا دینا، تو مطلب ہے یہ وہ ایسی بات تھی
کہ اب اس کے بیٹے کو کیا پتا تھا مرزا بشیر احمد کو کہ یہ میں محبت میں اپنے باپ کی لکھ دوں گا تو اس سے یہی پتہ چلے گا جناب یہ تو کچھ نہیں ہوتا. تو بہت سی ایسی چیزیں ان کے مواد ان کے اپنی کتابوں میں سے ایسا مواد مل جاتا ہے کہ جس سے یہ واقعی پتہ چلتا ہے کہ یہ سب گھڑی گھڑائی باتیں ہوتی تھیں. الہام وغیرہ کے کوئی سلسلہ بالکل نہیں تھا. یہ اندازے ہوتے تھے اور کچھ ایسی پیش گوئیاں کہ جو کچھ چیزیں ایسی جو پوری ہو جاتی تھی اور بعد میں لکھ دی جاتی تھی یا اندازہ بات کر دی جاتی تھی. نہیں، اصل میں پوری تو اس کی کوئی ایک بھی نہیں ہوئی. کوئی جتنی اس کی پیش گوئیاں اس نے کی کوئی ایک بھی پوری نہیں ہوئی. ہاں، قیاس اور قیافے تو ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر بندے کو اختیار ہے وہ اپنے تجربات بیان کر سکتا ہے. یا آپ جو ہوتے ہیں نیوز رپورٹر ہوتے ہیں، یہ جو اینکرز ہوتے ہیں، ان کو دیکھ لیں آپ، یہ سیاسی پیش گوئیاں کتنی کرتے ہیں، عمومی طور پہ سچی ہو جاتی ہیں. تو یہ تو سال ہر سال پہلے ہی بتا دیتے ہیں. ایک گورنمنٹ آنی ہے اس کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں گورنمنٹ آئے گی، پھر اس کے نتائج بھی بتا دیتے ہیں یہ ہوگا، پھر اس کے اختتام پر یہ ہوگا. وہ تو پورے جناب 5 10 سال کی بتا دیتے ہیں. تو کیا یہ سارے مسیح موعود بن گئے، امام مہدی بن گئے؟ وہ دیکھیں نا، وہ ایک سیاسی کارندہ انہوں نے سیاسی جوگتی رکھا ہوا ہے، وہ قاسم نام کا، ٹھیک ہے نا، وہ بھی پلانٹیڈ ہے، ایجنسیوں کا بندہ ہے. اب وہ مطلب آنے والے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو ایجنسیاں بتا دیتی ہیں، تو اب یہ خواب بتا دے کہ بھئی یہ خواب ہے. وہ خوابوں کی صورت کے اندر وہ پیش کرتا ہے یہ ڈرامے ہیں. تو کیا یہ بھی وہ امام مہدی ہو گیا؟ ہاں جی، کوئی سچی ہو جاتی ہے اگر، تو کیا وہ مطلب امام مہدی بن گئے ہیں یا مسیح موعود بن گئے ہیں؟ صرف ڈرامے بازی ہے، ڈرامے بازی کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یہ مائنڈ روسٹر کی اگر کال آئی ہے تو اٹھائیں، کہہ رہے ہیں کال اٹھائیں، اٹھا لو بھائی، آ جاؤ. چلو جی، ہمت کر لیتے ہیں. فیک آئی ڈی ہے. چلو ہمت ہی کرنی ہے نا. جی جناب، دوڑ گئے، چلے گئے ہیں. میں نے اٹھایا تھا تو دوڑ گئے فوری. تو یہی بات ہے، تم بھائی مرزے کو پہلے ایک شریف انسان تو ثابت کر لو. پوری زندگی زنا کاریاں وہ کرتا رہا، شرابیں وہ پیتا رہا، اور غلط کاریاں وہ کرتا رہا، رنڈی بازیاں وہ کرتا رہا، غلط قسم کی رنڈیاں اس نے پاس رکھی ہوئی تھیں. تو اس کو پہلے ایک شریف انسان نے ایک انسان ثابت کر لو، بقایا کام بعد میں دیکھیں گے. ہاں جی، ہمت کیا کرو قادیانیوں، آ کے آمنے سامنے بات کیا کرو. حرم نہیں حرم نہیں، بے شرم. حرم نہیں، بے شرم، بے شرم میں رہتی تھی. نہیں 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 نہیں، وہ نہیں، ہم لغوی طور پہ بھی نہیں اس کو حرم کہہ سکتے، بالکل نہیں.
نہیں جناب وہ بڑھیاں سن لیکن وہ غیر محرم تو تھی نا اس وقت وہ جوان تھیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ جب مرزا بشیر احمد نے لکھا وہ تب ذرا عمر کی ہو گئی تھی تب تو ینگ لڑکیاں تھیں جب انہوں نے خدمتیں بجا لیں جی وہ جو مائی فجو تو منشیانی تو یہ وہ لکھا ہوا ہے نا وہ تو جب بشیر الدین محمود نے وہ لکھا ہے اس وقت وہ مائیاں بن گئی تھیں اس وقت تو جوان تھیں نا نوجوان لڑکیاں تھیں ینگسٹ تھیں کچھ بیوہ تھیں ان کے شوہر مر گئے تھے جس کو رنڈی کہتے ہیں تو اس وقت تو جوان ہی تھیں اچھا چلو بڈھی ہوں مائیاں ہوں تو کیا مائیوں سے یہ کام کروا سکتے ہیں شرم تو نہیں آئی مرزا قادیانی کو کہ ایک بوڑھی ایک عورت اوپر سے بوڑھی اور تم اس سے خدمتیں کروا رہے لکھتی لعنت ہے بھائی اس وقت ان کی اپنی زوجہ محترمہ کہاں ہوا کرتی تھی جب یہ عورتیں غیر خدمت پہ معمور ہوتی تھی جی اپنی بیوی کہاں تھی مرزا اپنی بیوی اس کی کہیں نظر ہی نہیں آتی نچو بیگم کسی جگہ پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی لوٹا اٹھانے ہو تو وہ جناب لڑکی رکھی ہے سرد بانا ہو تو لڑکی رکھی ہے مساج کروانا ہو تو لڑکی رکھی ہے ٹانگیں دبوانی ہو تو لڑکی رکھی ہے ننگی ہونی ہو تو وہ ایک لڑکی رکھی ہوئی ہے ننگی ہو جا تو سامنے میرے تو ہر کام کے لیے تو لڑکی رکھی ہے نچو کیا کرتی تھی اصل میں وہ خدمت میں مصروف رہتی تھی حکیم نور الدین کے حکیم نور الدین سے اس کو فرصت ملتی نہیں تھی یہ اصل میں مسئلہ ہے پردہ سکرین پہ وہ نظر نہیں آتی ہے آپ کو بات کریں آپ لوگ وہ گل کرو سارے چپ ہو گئے ہو جی وہ تو پہلا حرف اس نے لیا ہے ٹھیک ہے نا تو پہلے حرف کو جمع کر کے وہ بن گیا زد جامع عشق سمجھ آئی کہ نہیں جیسے زے سے زعفران سمجھ آئی کہ نہیں تے دال سے دتورا تو اس طریقے سے وہ اس نے بنایا ہے تو دعائیاں تو مل ہی جاتی ہیں لیکن جی افیون بھی ہاں جی تو بات یہ ہے کہ یہ تو اس کو یہ الہام ہوا ہے نا یہ آسمانی نسخہ تھا الہامی نسخہ تھا کہ فیم کھایا کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو اور خاص کر مفتی صاحب جی آپ کو بھی میوٹ کیا ہوگا مفتی صاحب ان کی براڈوں میں جا کر کوئی بھی کمنٹ کرو یہ ٹھا بلاک کر دیتے ہیں کریں کیا انہوں نے تو میرے خیال میں میرے جو نا وہ بنا لیے پہچان کے یہ خان ہے اس کو بلاک کرو کوئی مسئلہ نہیں بلاک کرتے ہیں تو کرنے دیں آپ لوگ اپنی براڈوں پہ بیٹھ کے بس اپنا ایک حصہ ڈال دیا کریں اپنا کردار ادا کر دیا کریں بس اللہ اللہ خیر صلاح ضروری تو نہیں کہ مطلب یہ لوگ آپ کو اپنی براڈوں پہ اٹھائیں گے تبھی کوئی کام ہوگا نہیں کوئی بات نہیں پھر کیا ہوگا آپ ابھی یہاں آئے ہیں نا تشریف لائے ہیں تو یہاں پر آپ پیش کر دیں
جو آپ نے ان کی براڑ کے اوپر جو بات کرنی تھی وہ یہاں پہ کر دیں، بس اتنا ہی ہے۔ جی جی، میں اصل میں مرزا کی قادیانی کی کتابوں سے ہی اس کی بیماریوں پہ ڈسکس کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیسا انسان تھا جس کے جسم میں جو نا بیماریوں کا ایک پوری جو نا دنیا بسی ہوئی تھی، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک بیماریاں ہی بیماریاں، ہر طرح کی بیماری۔ شاہ جی ایک کوشچن تھا شاہ جی، یہ جو عبرتناک موت ہے، جیسے یہ مرزے کی عبرتناک موت ہوئی اور جتنے ان کے خلیفہ ہیں، یہ بھی عذاب الہی کنسیڈر کیا جائے گا نا اسے؟ دوبارہ بتائیے گا کیا کہا؟ جی شاہ جی، جیسے مرزے کی موت ہوئی اور ان کے خلیفوں کی جیسے موت ہوتی ہے، بدبو بہت زیادہ آتی ہے ان سے، اسمیل بہت آتی ہے، چہرہ بگڑ جانا ان کا، میک اپ کر کے بھی پھر بھی یہ کیمرے پہ نہیں لاتے، یہ عذاب الہی ہوگا نا ان کے اوپر جو یہ ہوتا ہے؟ جی عذاب الہی ہے نا جی، دنیا کے اندر ہی اللہ دکھا دیتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کی اجازت سے اگر آپ اجازت دیں تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کریں جی کریں، میں تو خان صاحب کہہ رہا ہوں کریں۔ جی جزاک اللہ جی۔ دیکھیں، یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بری موتوں سے پناہ مانگو، ہاں اللہ کی پناہ مانگو بری موتوں سے۔ تو یہ ان کی جو موتیں ہیں یہ استغفار استغفار استغفار، بہت گندی موت ہوتی ہے، کیونکہ یہ اگر صرف کافر ہوتے یا نان مسلم ہوتے، دوسرے طرح کے جیسے دوسرے جو مذہبی ہیں جن کو مذاہب کہا جاتا ہے عام لینگویج میں، ان کے فالوور ہوتے تو ان کی ڈیفرنٹ موتیں ہوتی، لیکن یہ لوگوں کی موت اس لیے اور عبرتناک اور دردناک ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو نا وہ گستاخیاں کی ہوئی ہیں، اور ان کی جو ذات کے اوپر، جو ان کی نبوت کے اوپر ڈاکے ڈالے ہوئے ہیں، اور پھر یہ جیتے جی جو دوسرے انبیاء کی گستاخیاں کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک بھی ان کو اسپیشل گندی موت دیتا ہے، ایک خاص طرح کی گندی موت ہوتی ہے ان کی بھی، پھر اس لیے ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں، ان کے پخانے خارج ہوتے ہیں، ان کے جسموں سے گندی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے جو دوسرے دیکھنے والوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے، اب نہیں کھولے آنکھیں تو پھر اللہ ہی مالک ہے بھائی۔ بے شک ایسے ہی ہے، بے شک ایسے ہی ہے۔ یار ڈبل ٹیپ کرو، یار ڈبل ٹیپ کرو تے شیئر کرو براڑ نو، ڈبل ٹیپ کرو تے شیئر کرو تے کوئی قادیانی اگر ہے تو آؤ، آؤ بات کرو، آمنے سامنے آؤ۔ ہاں بالا کہتے ہیں مرزا بھائی، وہ مبالغہ کے نتیجے میں موت ہوئی تھی اس کی۔ جی وہ بزرگ ہیں، نام ان کا میرے بھی اب ذہن میں ایک دم نہیں آ رہا، تو بالکل ایسے ہی ہے۔ مفتی صاحب، مجھے آج کیا بلکہ ایک دو دن ہوئے ہیں، مجھے ایک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور محبت کی ایک بہترین جو نا ایک واقعہ ملا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں سنا دوں۔ جی اجازت۔ جی علامہ الیاس ستار صاحب۔
मुर्तजा भाई, इलियास सत्तार साहब नाम। फरमा दें, ये आप वीडियो ही सुन लें। अब मैं वापस उस मुबाहले की तरफ आता हूँ। हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा काम, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ और मेरा काम ये नहीं है कि हर लल्लू पंजू को जो उसके मुबाहले का चैलेंज करे उसको। झूठ बोल रहा है ये मिर्जा ताहिर, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ। तू तो सिर्फ एक जमात का सरबराह है, सारी दुनिया की जमात केड़ियां हुई? झूठा तरीन इंसान है। मैं सारी ये मौलाना इलियास सत्तार साहब को ये मुखातब करके ये कह रहे हैं। दोबारा सुने सर। आप सब ऐलान आवाज कम आ रही है, चलो आवाज चुक देने असी, वो की मसला है। अब मैं वापस उस मुबाहले की तरफ आता हूँ। हमारे उलमा को ये बात समझनी चाहिए कि मेरा काम, मैं सारी दुनिया की जमातों का सरबराह हूँ और मेरा काम ये नहीं है कि हर लल्लू पंजू को जो उसके मुबाहले का चैलेंज करे उसको उसका मवाला कबूल ही करूँ या उसे जवाबी चैलेंज दूँ। लेकिन पता नहीं क्यों लोग समझते नहीं है। इसलिए वाकया ये हुआ कि कराची के दो मुरब्बी साहिबान ने एक बज़ाहिर उसके जाल में फंस, एक मुखालिफ के जाल में फंस कर मुबाहसे में उसको बुलवा लिया और वो पहले से इरादा लेकर आया था कि मुबाहसे के दौरान मैं अचानक चैलेंज पेश कर दूंगा। अच्छा, ये तस्लीम कर रहा है कि दो मुरब्बी इसके फंस गए थे, तो उसके बाद ये काम सारा हुआ है। चुनांचे उसने मुबाहले के दौरान एक मुबाहले का मुनाजरे के दौरान एक मुबाहले का चैलेंज पेश कर दिया। बावजूद इसके कि मुझ पर लाजिम नहीं था, क्योंकि मैंने तो उसको कोई चैलेंज नहीं दिया था। मुझ पर हरगिज लाजिम नहीं था कि उसके चैलेंज को मिनिमम कबूल करता। अगर करना भी था तो उस पर शर्तें लगाई जाती कि तुम अपने पीछे कौम के रहनुमा बताओ, कौन तुम्हारी ताईद में है, कौन तस्लीम करता है कि हाँ अगर तुम हार गए तो फिर हम अहमदियत की फतह को कबूल कर लेंगे। मगर इन सब बातों से कतई नजर हमारे दो भोले भाले मुरब्बियान ने उसका मुबाहले के चैलेंज ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि मेरा चैलेंज उसको दे दिया। वेलो जी, बोले बाले उन्होंने बोले बाले हो गए। उन बोले बाले मुरब्बियों ने कबूल कर लिया मुबाहले का चैलेंज। सुने जी आगे, आवाज आ रही है ना? इस तरफ से क्या ताल्लुक था? उनको कोई हक नहीं था ये काम करते, मगर मैं समझता हूँ कि वो अहमदी फौज के लड़ने वाले ही थे, इसलिए उन्होंने जो तस्लीम कर लिया।